وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو معبود نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، وہ تو ایک ہی معبود ہے، فإیایا فرہبون، مجھ ہی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور عبادت اسی کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اللہ فرماتے ہیں کیا تم اللہ کے سوا سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر خوف اپنے اندر رکھتے ہو؟ اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ رکھو، اسی کا ڈر خوف اسی سے چاہو. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کے سپرد ہے وہ جو آسمانوں میں زمینوں میں، اسی کے فرما بردار اور تابع دار ہیں، چاہے نہ چاہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ فرماتے جو بھی نعمت تمہیں حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون، پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تم اسی کی طرف رجوع کرتے ہو، اسی سے فریاد کرتے ہو. وہ لات کو مانتے تھے، عزا کو مانتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، لیکن جب وہ سمندر میں کہیں پھنس جاتے تھے اور کشتی ڈاول ڈول ہونے لگ جاتی تھی، غرق ہونے کا معاملہ آتا، وہ فوراً مخلصین لہ الدین، خالص دین اللہ کے لیے قرار دے کر اللہ کو پکارنے لگتے تھے، اللہ میں بچاؤ. حضرت مولانا بہت بڑے عالم تھے ہمارے پڑوس میں، وہ فرماتے تھے کہ آج کا مشرک پہلے زمانے کے مشرک سے زیادہ خطرناک ہے. پہلے زمانے کا مشرک تو جب کشتی ڈاور ڈور ہو جاتی تھی سمندر میں تو وہ اللہ کو پکارتا تھا. اللہ فرماتے فإلیہ تجأرون، اسی سے تم فریاد کرتے ہو. لیکن آج کا مشرک پہلے زمانے کے مشرک سے خطرناک ہے. سمندر میں اگر اس کی کشتی کہیں پھنس جائے تو وہ کہتا ہے معین الدین چشتی لگا دو پار کشتی. تو وہ اب بھی معین الدین کو پکارتا ہے اور ماموں مولا بخش کو پکارتا ہے، قطب عالم کو پکارتا ہے، وہ اللہ کو نہیں پکارتا. اس زمانے میں لوگ اللہ کو پکارتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے ایک جماعت تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتی ہے، پھر شرک میں ڈوب جاتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ نہ شکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو عطا کیا. فَتَمَتَّعُوا، اللہ فرماتے لے لو جتنے مزے لینے ہیں تھوڑے دن. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب جان لو گے تم کفر والے جہنم میں ہیں اور ایمان والے جنت میں ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ایسوں کا حصہ بنا دیتے ہیں جن کو وہ جانتے نہیں. یعنی کفار مشرکین جو وہاں تھے مکہ میں، تو وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہراتے تھے اپنی زمینوں میں اور باغوں میں، پھلوں میں، یہاں تک کہ جانوروں میں غیروں کا بتوں کا حصہ لگا دیتے تھے. جانور چھوڑ دیتے تھے جیسے آج کل لوگ سانڈ چھوڑ دیتے ہیں، گائیں چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح وہ بھی جانور چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر. اور کچھ کھیتی ویتی اس کی فصل وغیرہ جو پھل پھول آتے تھے اس کو غیروں کے لیے ٹھہرا دیتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس جھوٹ کے بارے میں جو تم گھڑتے تھے. اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، جھوٹ باتیں بناتے تھے، سب کے بارے میں تمہارے سے قیامت میں آخرت میں پوچھ ہوگی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے لیے لڑکیاں ٹھہرا دیتے ہیں کہ اللہ کی لڑکیاں ہیں. فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی لڑکیاں ہیں. حضرت عزیر کو کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ کو کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکوں نے کہہ دیا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. سبحانہ، اللہ کی ذات تو پاک ہے اس سے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ جو دل چاہتا ہے اپنے لیے لڑکے اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے لڑکے ہونے چاہیے. لڑکے کا نام سنتے ہی جان نکل جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے لڑکی کی، جی تمہارے یہاں لڑکی ہوئی، بچی ہوئی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سنتے ہی اس کو کالا پڑ جاتا ہے. چاہے لڑکی ہوگی کیا ہوگا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں وہ گھٹ کر رہ جاتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ،
جو بری خوشخبری اس کو دی گئی اس کی وجہ سے وہ قوم سے منہ چھپائے پھرتا ہے کہ بھائی اس کے یہاں لڑکی ہو گئی، لوگ کہیں گے لڑکی ہو گئی، اب اس کے یہاں داماد آئے گا، اب اس کا سارا سامان اس کے یہاں چلا جائے گا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، منہ چھپائے پھرتا ہے لوگوں سے، اور أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ سوچتا ہے کیا وہ اس کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے کہ ذلیل ہوتا رہے، کہ لڑکی ہے اس کے یہاں تاکہ وہ ذلیل ہو جائے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو مٹی میں دبا دے، سوچتا رہتا ہے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیسا بدترین فیصلہ کرتے ہیں، لڑکیوں کو عار سمجھتے ہیں اور اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لڑکیاں ہیں فرشتے، تو جب تم اپنے لیے لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے تم کیوں پسند کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الا، دیکھو تو صحیح، ساء ما یحکمون، کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے بلند و بالا مثال ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ فرماتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگے تو ما ترک علیہا من دابہ، زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک متعین مدت تک ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ تو کافی سوچ رہے ہیں کہ وہ مزے میں ہیں، راحت میں ہیں، اگر اللہ کو ہمارا کفر شرک پسند نہ ہوتا تو اللہ ہمیں مٹا دیتا، ختم کر دیتا، ہم تو بڑے آدمی ہیں اسی لیے تو اللہ نے ہمیں باقی رکھا ہے، حکومت ہمیں مل رہی، سلطنتیں ہمیں مل رہی، تو وہ خوش ہو رہے ہیں اپنی بادشاہتوں پر، اپنی چودراہٹوں پر۔ لولا يعذبنا اللہ، کہتے لولا يعذبنا اللہ بما نقول، جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں اس پر اللہ میں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں ولو يأخذ اللہ الناس بظلمهم، اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں پر فوراً پکڑ لے تو زمین پر کوئی باقی نہ رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں چھوڑ دے گا، ان کو پکڑا جائے گا۔ جب ہم وہاں تھے اس کے اندر کوارنٹین کے اندر ساری جماعتوں کو، تبلیغ والوں کو پکڑ رکھا تھا، تو ہم نے وہی اردو کی بات جو ہم نے بچپن میں پڑھی تھی لکھ کر لوگوں کو بھیجی۔ ہم نے کہا ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، تھوڑی دیر چلے گی لیکن جب کر ہو جائے گی ڈوب جائے گی، پانی بھر جائے گا، گل جائے گی کشتی، ناؤ کاغذ کی۔ اور اسی طرح ظلم کی ٹہنی پھلتی نہیں کبھی، جو ظلم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم باقی رہیں گے، ایک دن آئے گا اللہ نے پکڑیں گے بھی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں جب ان کا وقت آ جائے گا، ان کی مدت آ جائے گی، لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتی، ولا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتی، فوراً کام تمام ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، وہ اللہ کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں جو ناپسند کرتے ہیں، اپنے لیے تو ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے اس کو ٹھہراتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اللہ فرماتے ہیں ان کی زبانیں جھوٹ میں رنگی رہتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، کہ ان کے لیے بھلائی ہے، بھلائی نہیں کیا ہے تمہارے لیے؟ لا جرم، اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہ بات طے ہو چکی، أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، یقیناً ان کے لیے جہنم طے ہو چکی، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، ان کے لیے جہنم ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ اسی کی طرف آگے بڑھائے جا رہے ہیں، جتنا ظلم کرتے رہیں گے اتنا ہی جہنم کی آگ ان کے لیے بھڑکتی رہے گی، اتنا ہی عذاب کے اندر ان کو رہنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں قسم خدا کی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول پیغمبر بھیجے انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دی، سمجھایا، بتلایا، لیکن قوم نے بات نہیں مانی۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے أَعْمَالَهُم، ان کے اعمال کو مزین کر دیا کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو ایسا بل لا رہے ہیں، وقت بل، کہ مسلمانوں کو کیا ہوگا، اس میں فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، مسلمان غریب فقیر بہت پریشان ہیں، وقت کے اندر بہت گڑبڑی ہو رہی، اب یہ جو قانون آیا ہے یہ ان کے لیے کیا ہے، بہت اچھا ہے، فائدہ مند ہے مسلمانوں کے لیے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے کاموں کو اچھا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج شیطان ان کا دوست بنا ہوا ہے، ساتھی بنا ہوا ہے، شیطان بھی ظالم ہے، لوگوں کو جہنم میں پہنچانا چاہ رہا ہے، یہ بھی ظالم بن رہا ہے، شیطان ان کا پورا گاڑی بنا ہوا ہے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اللہ فرماتے آج ان کا دوست شیطان ہے، ان کا مددگار، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج جتنا جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن پھر جب عذاب کا تھوڑا برسے گا پھر نانی یاد آ جائے گی۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ
اللہ فرماتے ہم نے آپ پر کتاب اسی لیے نازل کی ہے قرآن تاکہ آپ واضح کر کے بیان کرتے ہیں اس کو جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور قرآن مقدس ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے رحمت ہے. اور جو ایمان نہیں لاتے وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر جہاد کی آیتیں ہیں، قرآن کے اندر کافروں کے خلاف باتیں کہی گئی ہیں، قرآن کو ختم کرو بند کرو، وہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن قرآن تو ہدایت ہے، رحمت ہے. ماننے والوں کے لیے ہدایت، نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ فرماتے وہ اللہ ہے جس نے اوپر سے آسمان سے بادلوں سے پانی برسایا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ زمین کو زندہ کر دیا. بعد موتها اس کے مرنے کے بعد بنجر زمین کو پانی سے اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں، سرسب کو شاداب کر دیتے ہیں. اسی طرح آسمانی جو وحی ہے کتاب قرآن اس کے ذریعے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. جس طرح مردہ زمین پانی سے زندہ ہو جاتی ہے بارش کے، اس طرح قرآن کے علم سے دل روشن منور تازہ ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. یقیناً اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، جو سنتے ہی نہیں قرآن کو، سمجھتے نہیں قرآن کو، عمل کرتے نہیں قرآن پہ، تبلیغ کرتے نہیں قرآن کی. انہیں کیا سمجھ میں آئے؟ انہیں کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں. اس لیے بار بار قرآن کو سننا چاہیے. یہ نہیں ہم تو حافظ صاحب ہو گئے، ہم تو عالم صاحب ہو گئے، ہم کیا تعلیم میں بیٹھے، ہم تو وہی بارش ہو رہی ہے اس لیے چلو بیٹھ جاؤ. نہیں، سننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. چاہے کتنا سن لیا پھر بھی سنو، اس طرح سنو جیسے پہلی بار سنا. علماء نے لکھا جس نے دین کی بات 1000 بار سن لی اور پھر ایک بار اس کو سنائی گئی، اس نے یہ کہا کہ تو میں نے سن رکھی، تو سمجھ لو اس کے اندر دین کی قدر اس کے نزدیک ہوگی. جو 1000 بار سن کے اس طرح سنیں جیسے اس نے پہلے کبھی سنے ہی نہ ہو، آج پہلی بار سن رہا ہو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اب 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں گے اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے. درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل قرآن و حدیث ہمیں ملا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا. اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا من لا يشغله سمنا سمع ويا من لا تغلقه المسائل ويا من لا يبرم من إلحاه الملحين أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد اهد قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وثبت على الصراط أقدامنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، اپنی محبت اپنا تعلق اپنا یقین نصیب فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما. ہمارے یہاں جمع ہونے کو، کہنے سننے کو، پڑھنے سننے کو قبول فرما. پڑھنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما. آئندہ صحیح صحیح پڑھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی اور علم و عمل کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا، ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں، عبادت میں، دعوت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے غیر سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا